ہمارے استاد یحییٰ صاحب اللہ ان کو صحت تندرستی دے، وہ دوران طالب علمی ہمیں ایک واقعہ سنایا کرتے تھے جس سے ہماری جان نکل جایا کرتی تھی. اب رو رو کے ہمیں وہ واقعہ سنایا کرتے تھے اور پھوٹ پھوٹ کے روتے تھے. فرماتے تھے کہ ایک دفعہ ایک عورت تھی تو وہ رہتی ہوتی تھی، کبھی کسی نے اس کو دیکھا نہیں تھا، وہ پردے میں رہتی ہوتی تھی، کبھی اس کو کسی نے دیکھا نہیں تھا. تو ایک دفعہ کسی آدمی نے دیکھا کہ وہ جنگل کی طرف جا رہی ہے. جب جنگل کی طرف گئی تو وہ آدمی بھی ان کے پیچھے ہو لیا. جب وہاں پہنچی تو اس عورت نے ایک خنجر نکالا اور خنجر نکال پہ وہاں پہ ایک مردار پڑا ہوا تھا، مردار کا گوشت کاٹ کے لے کے آ گئی. وہ بندہ کہنے لگا کہ مجھے لگا یہ کوئی اس طرح کی عورت ہے جو لوگوں کو مردار کا گوشت بیچتی ہے. تو میں نے جا کے جب دیکھا تو وہ اپنے گھر میں چلی گئی، اور گھر میں جا کے جب میں نے دیکھا تو وہ گوشت پکانا شروع ہو گئی. تو کہتے میرے دل میں بڑا خوف آیا کہ یہ عورت عجیب عورت ہے جو بچوں کو حرام کا گوشت کھلا رہی ہے. کہتے میں نے ہمت کر کے تھوڑی سی دستک دی، دستک دے کے دروازہ کھٹکھٹایا، وہ عورت باہر آئی. تو میں نے اس سے غصے سے کلام کیا، میں نے کہا تجھے شرم نہیں آتی؟ تو حرام گوشت اپنی بچیوں کو کھلا رہی ہے. آگے سے عورت رو کے کہتی ہے تمہیں نہیں پتا میں ایک سیدہ ہوں، میں ایک سیدہ ہوں، میں پردے کی وجہ سے باہر جا نہیں سکتی، لوگ مجھے اپنے گھروں میں کام نہیں دیتے کہ میں کام کر کے اپنے بچیوں کا پیٹ ہی پال لوں، میں سید عورت ہوں، لوگ مجھے کام نہیں دیتے، مانگ میں سکتی نہیں، پردے کی وجہ سے میں باہر نہیں جا رہی. ہم نے پتہ نہیں کئی ہفتوں سے فاقہ کیا ہوا ہے، آج میری بچی جب مرنے لگی تو میں اپنی بچی کی موت نہیں دیکھ سکتی، بھوک کی وجہ سے وہ مرنے لگی. تو آج میں نے کہا کہ میرے محبوب کا فرمان ہے اگر موت کی وجہ سے تمہیں حرام بھی کھانا پڑے تو حرام بھی کھا لو. تو آج میں مجبور ہو کے باہر نکلی اور میں حرام لے کے آئی. وہ بندہ کہتا ہے کہ میرے اوپر قیامت ٹوٹ پڑی کہ صاحب تیرے پاس اتنا مال ہے اور حضور کی آل ویسے ہی ہے پھرتی ہے. یار دیکھو ہماری عید کی خوشیاں تو ویسے بھی گزر جائیں گی، ہم تو اسی سوٹ میں بھی گزارا کر سکتے ہیں، لیکن حضور کی آل اور کسی یتیم مسکین کا دیا ہوا تحفہ جو تم اس کو دو گے، جتنا وہ رب کی بارگاہ میں قبول ہوگا اور پھر تمہارے دل کو جو سکون ملے گا، خدا کی قسم وہ 1000 سال کی عبادتوں سے بھی نہیں مل سکتا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھو، یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھو، تمہارے ہاتھ رکھنے سے جتنے بال تمہارے ہاتھ کے نیچے آئیں گے اللہ تمہارے اتنے سال کے گناہوں کو معاف فرما دے گا. تو عرض کی صحابہ کرام نے بھی حضور جب ہم اس کے اوپر ہاتھ رکھیں گے تو اتنی تو ہماری عمر بھی نہیں ہوگی. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اللہ اس سے زیادہ سالوں کی نیکیاں بھی تمہیں عطا فرما دے گا، بلکہ کیا کرے گا جمع کر کے تمہیں آخرت میں وہ نیکیاں عطا کر دے گا. اب ہاتھ رکھنے کا مقصد صرف ہاتھ رکھنا نہیں ہے، ہاتھ رکھنے کا مقصد اس کو باپ کی محبت دیں، اس کو وہ لذت دیں، اس کو وہ سکون محسوس کرائیں جس سے اس کا دکھ کم ہو جائے. یار عید سے پہلے یہ کام کر لیں، آج یا کل میں کر لیں. دینا تو ہے ہی، صدقۃ الفطر واجب تو ہے ہی، لیکن اب صدقۃ الفطر بھی جو ہم نے نکالنا ہے وہ کسی اعلیٰ چیز کا نکالنا ہے. اگر اعلیٰ چیز کا نہیں نکال سکتے تو درمیانی چیز کا نکالیں، اور اگر درمیانی چیز کا بھی نہیں نکال سکتے تو گھر کے کچھ افراد کا گندم کے حساب سے نکال لیں، کچھ کا جوں کے حساب سے نکال لیں، کچھ کا کھجور کے حساب سے نکال لیں تاکہ لوگوں تک ان کا حق پہنچ جائے. اللہ آپ کو اور مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے.